یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس طرف نظر دوڑاؤ سیاہی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فضا میں گھٹن تیر رہی تھی جو سانس لینے میں مشکل پیدا کر دے۔ کمرے میں عجیب قسم کی باسی بو تھی، جیسے یہ کمرہ کئی سال بند رہا ہو۔ کمرے کے عین وسط میں وہ ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ذرا سا پیر آگے کرتی تو قدم کسی چیز سے ٹکرا جاتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جگہ جگہ سامان بکھرا پڑا ہو۔ وہ اسٹور معلوم ہوتا تھا۔ وہ بے ہوشی کی صورت میں یہاں لائی گئی تھی۔ وہ تو اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کوئی تھا جس کی موجودگی کا احساس اسے اپنے آس پاس کافی دیر سے ہو رہا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اذلان شاہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا، تو پھر کیوں اسے احساس ہوا تھا؟ اسے کئی بار احساس ہوا۔ پورے کمرے کو نظروں سے کھوج مارا، مگر کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ وہ دوبارہ آنکھیں موند گئی۔ آخر میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ احساس اس کے اعصاب پر بھاری ہونے لگا۔ اس نے تنگ آ کر کمرے سے جانے کے لیے باہر قدم بڑھائے، تبھی اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خوف سے اس کا سارا جسم منجمد ہو گیا۔ وہ یک لخت واپس پلٹی۔ اس کا احساس جھوٹا نہیں تھا۔ واقعی وہاں کوئی تھا جو اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر کون؟ وہ سیاہ نقاب میں چہرہ چھپائے کھڑا تھا، تیز چیرتی نگاہیں، صفاک آنکھیں، وحشیانہ انداز۔ مہرین کا سانس جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ وہ سانس نہ لے سکی۔ اس نے چیخنا چلانا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے آواز نکلتی، وہ شخص پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے منہ پر سفید رومال رکھ چکا تھا۔ وہ پھڑپھڑا رہی تھی۔ جبلی فطرت کے تحت اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے، مگر صرف چند لمحے بعد اس کے جسم کی تمام تر کوششوں پر سکوت چھا گیا۔ سب اندھیر ہو گیا۔ ہر شے خاموش ہو گئی۔ وہ ہوش کھو کر اس اجنبی کی باہوں میں ایک نئی اور انوکھی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایسی منزل جو اس کی بنیادیں ہلانے کو کافی تھی، جو اس کی زندگی کا ذرہ ذرہ بدلنے والی تھی۔ اور اب جب اس نے حواس واپس پائے تو اس کے گرد صرف سیاہی تھی۔ شاہ حویلی کا وہ روشن کمرہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ شاہ آپ کہاں ہیں؟ گھٹی گھٹی سسکیوں کی مانند آواز اس کے حلق سے نکل رہی تھی۔ خاموش ویران کمرے میں اس کی سرگوشی اس جگہ کو آسیب گاہ کا رخ دیتی تھی۔ شاہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز آ جائیں۔ وہ رو رہی تھی۔ گرم سیال مایہ اس کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں پر پھسل رہا تھا۔ اسی دوران دروازہ کھلنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ سارے آنسوں، ساری سسکیاں خوف کے باعث کہیں دور بھاگ گئے۔ اس کا پورا وجود کپ کپا سا گیا۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے دروازے کو دیکھا۔ وہ مکمل کھل چکا تھا۔ ایک سیاہ سایہ اسے اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ کمرے میں اس شخص کو دیکھنا بہت مشقت والا کام تھا۔ بھاری بوٹوں کی ٹک ٹک اس کے دل میں خوف کی سوئیاں چبھو رہی تھی۔ وہ انسان کم، خوف کا پیمبر زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے خوف کی بدبو پورے کمرے کو جھلسا رہی تھی۔ مہرین نے اپنا دوپٹہ اپنے ارد گرد ایسے لپیٹا جیسے اب یہ اس کی واحد امان ہو۔ کون ہیں آپ؟ اس نے توڑ توڑ کر الفاظ ادا کیے تھے۔ شش۔ موت سی خاموشی میں اس کی یہ آواز اس کے پورے وجود میں جھرجھری پیدا کر گئی تھی۔ وہ نیچے جھکا۔ اس وقت وہ اندھیرے میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا آسیب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مہرین کا دل خوف کے مارے اتنا تیز دھڑک رہا تھا جیسے اس نے ملک الموت کو اپنے آس پاس دیکھا ہو۔ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اس کی آواز میں صفاکی تھی۔ وہ بولتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر سا گیا۔ وہ کچھ بھاری کہنے والا تھا۔ اس کے انداز سے دیکھا جا سکتا تھا۔ تم کیا ہو، کون ہو، تمہارا اصل کیا ہے، یہ تو تم خود بھی نہیں جانتی۔ اس کے انداز طنزیہ نہیں تھا، اس کے لہجے میں استہزاء تھا۔ بہت کچھ تھا جو مہرین کے دل پر پتھر کی طرح آ کر لگا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم سفید پڑا تھا۔ اس بار خوف نہیں تھا، یہ گلٹ تھا۔ اس سے بڑا گلٹ اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ اپنی 21 سالہ عمر میں اپنی پہچان سے انجان تھی۔ اس کی محض ایک ہی پہچان تھی کہ وہ اذلان شاہ کی شریک حیات تھی، لیکن اس کا اصل وہ پچھلے 15 سال سے جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ اس نے لہجے کو سخت بنانے کی کوشش کی، مگر گلٹ ایسا تھا کہ اس کے لہجے پر بھاری پڑ گیا۔ وہ شخص استہزاء سی ہنسی ہنسا۔ اس کی یہ ہنسی مہرین کے کانوں میں زہر گھول گئی۔ میں آئینہ ہوں تمہارا، تمہاری ساری حقیقت جو تم بھی نہیں جانتی ہو وہ میں جانتا ہوں۔ ایک ایک لفظ بے حسی اور تضحیک میں ڈوبا محسوس ہوتا تھا۔ مہرین کو اس شخص سے خوف آیا اور تجسس بھی۔ وہ سچا تھا یا جھوٹا، مگر اسے اپنا آپ جاننے کا شاید موقع مل رہا تھا۔ اس نے تھوک کے ذریعے گلٹ و خوف کو اپنے اندر اتارا تھا اور آہستگی کے ساتھ گویا ہوئی تھی۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ ہیں کون؟ میں تمہارا اصل ہوں۔
کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی کے ساتھ اس سے پوچھا۔ گھپ سیاہ اندھیرے میں صرف ان کی آوازوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہاں دو لوگ موجود ہیں، وگرنہ وہ سائے تھے، ایک پرخوف اور ایک بے خوف شفاق۔ تم اپنا اصل جاننے کو بےتاب لگتی ہو، لگتا ہے بتانا ہی چاہیے۔ وہ ہلکی سی ہنسی ہنسا۔ مہرین کا روم روم کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے سننے کو بےتاب تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے گلے میں انگلی ڈال دے اور سارے راز، ساری حقیقت، سارے منظر قے کی مانند باہر اگل دے۔ تو اپنے اندر پہلے حوصلہ مجتمع کرو۔ تم بتاؤ۔ اس کی آواز میں بے چینی، آنسو، کرب، بہت کچھ پنہاں تھا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ مہرین کا دل زور زور سے دھڑکا۔ تم فروختہ روح ہو، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا۔ مہرین کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ کچھ تھا جو اس کے دل کو چبھا تھا۔ اس نے حیرت زدہ سانسیں اپنے اندر کھینچی تھیں۔ نہیں سمجھی؟ چلو پھر سے سمجھاتا ہوں عام الفاظ میں۔ تم سودائے زر کی بھینٹ چڑھی روح ہو۔ میں نے تمہیں تمہارے باپ سے قیمت دے کر خریدا تھا، پورے 15 سال قبل۔ اس کے الفاظ مہرین کے اعصاب پر پتھروں کی طرح پڑے تھے۔ جسم سے روح کھینچ جانے کا درد اس نے جیتے جی محسوس کر لیا تھا۔ وہ سن تھی، چہرہ فق، جسم ساکت تھا۔ وہ جیسے جیسے اسے اس کا ماضی بتاتا جا رہا تھا، کچھ تھا اس کے اندر جو اور اس کے اندر ٹوٹ کر کانچ بنتا جا رہا تھا۔ نیرے کانچ اس کی روح کے نادر پیوست ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اور یہی وہ گھڑیاں تھیں جب مہرین کو اپنے آپ پر ترس کے ساتھ ساتھ وحشت ہوئی تھی۔ ماضی ایک چلتی پھرتی تلوار ہوتی ہے۔ آپ جتنے مرضی آگے چلے جائیں، یہ ہر قدم آپ کے ساتھ رہتا ہے، کبھی آپ کے سینے پر تو کبھی آپ کے کلیجے پر یہ وار کرتا ہی رہتا ہے۔ کبھی کبھار اس کا وار اتنا گہرا ہوتا ہے کہ یہ حال کی خوشیوں کو خون آلود کر دیتا ہے، مسکراہٹوں کی کھال ادھیڑ لیتا ہے۔ مہرین کا ماضی شروع ہوتا ہے اس کے باپ کے بزنس لاس سے۔ شہیر شاہ ایک انتہائی مفاد پرست اور سرپرست انسان تھا۔ اس کے نزدیک دولت کا نقصان موت سے بھی برا تھا۔ آمنہ شاہ ان دنوں بہت بیمار تھیں۔ ان کی زندگی کے یہ آخری ایام معلوم ہوتے تھے۔ شہیر شاہ چونکہ صرف دولت پر دھیان دیتا تھا، اسی لیے انہیں مہرین فاطمہ کی فکر اپنی موت سے بھی زیادہ تھی۔ انہی دنوں شیروان شاہ جو کہ شہیر شاہ کے بڑے بھائی تھے، انگلینڈ سے پاکستان آئے تھے۔ آمنہ شاہ کو اس حال میں دیکھ کر سب آسودہ ہو گئے تھے۔ ان کا گول مٹول سا 15 سالہ اذلان بھی ساتھ تھا، جو پھولے ہوئے گالوں والی مہرین پر پہلے سے ہی دل ہار چکا تھا۔ 15 سال کی عمر ایک جذباتی عمر ہوتی ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ احساسات اور جذبات کو کوپلیں نکلنا شروع ہوتی ہیں۔ محبت کیا ہوتی ہے، انسان عمر کے اس حصے میں محسوس کرتا ہے۔ مہرین اس وقت محض 5 سال کی تھی۔ وہ ان جذبات سے یکسر انجان تھی۔ انہی دنوں اذلان کی دلچسپیاں مہرین میں دیکھتے ہوئے شیروان شاہ نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے اذلان کی محبت کو فوری طور پر معتبر کر دیا تھا۔ شیروان شاہ نے آمنہ کے سامنے تجویز رکھی تو انہیں اس سے اچھا مشورہ اور کوئی لگا ہی نہیں۔ خاموش دعائیں جب قبول ہو جائیں تو وسیلے کچھ اسی طرح بنتے ہیں۔ شہیر شاہ کو ویسے کون سا دلچسپی تھی، نہ ہی بیوی میں اور نہ ہی بیٹی میں۔ انہوں نے عدم دلچسپی کے ساتھ ان کی تجویز قبول کر لی تھی۔ یوں 5 سالہ مہرین 15 سالہ اذلان کے نکاح میں چلی گئی تھی۔ آمنہ کی طبیعت روز بروز بگڑتی چلی گئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ پرسکون ضرور ہو گئی تھی۔ بیماری کی اذیت کے سوا اب انہیں صرف قبر کا خوف تھا جو ستا رہا تھا۔ مہرین کی طرف سے وہ بالکل بے فکر تھی۔ صرف 6 ماہ کے بعد ان کا سکون ابدی ہو گیا تھا۔ وہ بے فکری سے قبر کی چادر اوڑھے ابدی نیند سو گئی تھی۔ اس کے بعد مہرین شیروان شاہ اور اذلان کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ویسے تو گھر ایک ہی تھا، لیکن شہیر شاہ اسے توجہ اور وقت کہاں دیتے تھے۔ اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا آ گیا تھا اور اس خلا کو بھرنے کے لیے اذلان شاہ نے اپنی ساری توجہ، ساری فکر، ساری محبت اس پر نچھاور کر دی تھی۔ ان دنوں شہیر شاہ کا سامنا عالم جہانگیر سے ہوا تھا۔ عالم جہانگیر اس شہر کا مشہور سود خور انسان تھا۔ وہ ڈوبے ہوئے لوگوں کو قرض کی کشتی کا سہارا دیتا اور پھر بڑھتے سود کے قرض میں ڈبو ڈبو کر مارتا تھا۔ شہیر شاہ چونکہ انتہائی زر پرست تھے، انہوں نے عالم جہانگیر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس وقت ان کے گھر پر مدعو تھا۔ ان کے درمیان معاہدہ طے ہو ہی رہا تھا جب مہرین وہاں دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ عالم جہانگیر کا ایک اور کاروبار بھی تھا۔ اسے کاروبار کہنا شاید کاروبار کی توہین ہوگی۔ اس کے ہاتھ غلیظ سے غلیظ تر کاموں میں لتھڑے ہوئے تھے۔ وہ معصوم کلیوں کو خرید کر ان کو ٹرانسپورٹ کرتا تھا۔ مہرین کو دیکھتے اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ اس کی نگاہیں اس معصوم گلابی ننھی پری کو دیکھ کر پہلے میلی ہوئی، پھر شفاق، پھر گندے ارادوں سے لتھڑ گئیں۔ شہیر، مجھے تم سے زر کے بدلے کچھ اور چاہیے۔ اس کا لہجہ شفاق تھا۔ اوباش نگاہیں مہرین پر تھیں۔ شہیر شاہ کچھ حیران ہوئے۔ کیا چاہیے؟
تمہاری بیٹی، ننھی مہرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے صفاقی سے کہا تھا۔ اسی لمحے شہیر شاہ کے ہاتھ کپ کپا گئے۔ جو بھی تھا وہ مہرین سے لاکھ لاپرواہ سہی، مگر وہ ان کی بیٹی تھی۔ ایک باپ کو کس قدر برداشت ہو کہ کوئی شخص اس کی بیٹی کو میلی آنکھ سے دیکھے۔ وہ کرنٹ کھا کر کھڑے ہو گئے۔ عالم جہانگیر اپنی حدود میں رہو، وہ دھاڑے تھے۔ عالم جہانگیر پرسکون بیٹھے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اس وقت مقربہ مسکراہٹ تھی۔ سوچ لو شہیر، تم نے مارکیٹ سے ہائی قرضہ اٹھا رکھا ہے، بزنس بھی ڈوب چکا ہے، پولیس کسی بھی وقت تم کو چوڑیاں پہنانے آ سکتی ہے۔ اس نے شہیر شاہ کی دکھتی رگ پر زور دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اترتا واضح دکھائی دیا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ نہیں، میں جیل نہیں جا سکتا، انہوں نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا۔ تو پھر اپنی بیٹی مجھے دے دو۔ ڈرو مت، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، اسے میں اپنا گھر بسانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ شہیر نے پھٹی نگاہوں سے پہلے حیران کھڑی مہرین کو دیکھا، پھر 25 سالہ عالم جہانگیر کو۔ اس کے دل میں ایک شیطانی خیال آیا تھا، اگر وہ عالم جہانگیر تھا تو اس کا سامنا بھی شہیر شاہ سے ہوا تھا۔ انہوں نے وقتی طور پر سودا بازی منظور کر لی تھی۔ عالم جہانگیر سے قرض لینے کے بعد جب مہرین کو ان کے حوالے کرنے کا وقت آیا تو شہیر شاہ اسے لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ ان کا ارادہ انگلینڈ جانے کا تھا، وہ ٹکٹس بھی بک کروا چکے تھے۔ سفید گاڑی ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں تھی۔ عالم جہانگیر کو اس کی چال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے نقصان پر خاموش رہنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ شہیر شاہ کا خیال تھا کہ وہ یہاں سے فرار ہو جائے گا، مگر عالم جہانگیر موت کے فرشتے کی مانند ان کے پیچھے آیا تھا۔ ہاں، کہانی کا ایک حصہ یہاں بھی تھا کہ اس سارے معاملے کی خبر شروان شاہ کو ہو چکی تھی۔ انہیں جب علم ہوا کہ شہیر اس ملک سے باہر جا رہا ہے تو وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ وجہ اسے روکنا نہیں تھا، وجہ تھی تو وہ ننھی گلابی پری جس کو وہ ساتھ لے کر جا رہے تھے، وہ ان کی ملکیت تھی۔ آمنہ اس کی سپردگی اذلان کو سونپ گئی تھی۔ سفید گاڑی آگے تھی، ان سے 5 منٹ کے فاصلے پر ہوائی جہاز سے بھی تیز اسپیڈ میں شروان شاہ کی گاڑی تھی۔ وہ ان تک جلد از جلد پہنچ جانا چاہتے تھے، مگر قسمت کے اوراق میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ اسی دوران سفید گاڑی کے سامنے تیز رفتاری کے ساتھ ہائی ویلر آیا اور اسے زوردار طریقے سے ہٹ کرتا ہوا سڑک کے دوسری جانب نکل گیا تھا۔ سفید گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی سڑک کی دوسری جانب جا گری تھی۔ اس میں موجود 2 جانیں خون میں لت پت بے سدھ پڑی تھیں۔ شروان شاہ کے وہاں پہنچنے تک لوگوں کا ایک بھاری ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ شروان شاہ کے لیے زمین و آسمان گھوم گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس ہجوم کے اکٹھے ہونے کی وجہ ان کا بھائی اور بھتیجی تھے۔ انہوں نے فوری طور انہیں ہسپتال پہنچایا۔ جانی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے بھی بھاری نقصان ہو چکا تھا۔ مہرین کا دماغ پچھلی تمام یادوں سے خالی تھا، وہ یادداشت گنوا چکی تھی۔ شہیر شاہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، وہ کوما میں جا چکے تھے۔ شروان شاہ مہرین کو گھر لے گئے، لیکن چند سال بعد عالم جہانگیر کو علم ہو گیا کہ مہرین زندہ ہے۔ وہ اتنی آسانی سے اپنا شکار کسی کو بخشنے والے نہیں تھے، وہ موت کے سائے کی طرح اس کے پیچھے تھے۔ اس دوران وہ تقریباً 15 سال کی تھی جب شروان شاہ نے اس کی حفاظت کے لیے اسے اذلان کے ساتھ اپنی پرانی حویلی بھیج دیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک وہ وہیں مقید تھی، اس کا گھر سے نکلنا ممنوع تھا۔ عالم جہانگیر نے اسے پورے شہر میں ڈھونڈا، آخرکار ایک روز وہ اسے شاپنگ مال میں اذلان کے ساتھ نظر آ ہی گئی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا، اذلان اور اس کے درمیان خوب ہاتھا پائی ہوئی، تبھی وہاں پولیس پہنچ گئی اور وہ بھاگ گیا۔ اس روز سے آج تک اذلان اس کی بندوق کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ وہ مہرین کو نہیں، اذلان کو مارنا چاہتا تھا تاکہ مہرین کو حاصل کر سکے۔ شہیر شاہ 14 سال بعد زندگی کی طرف لوٹ آئے، جبکہ ان کی واپسی کی امیدیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ مہرین آج تک اپنی زندگی کے گزرے لمحات سے ناواقف رہی تھی۔ اذلان ہمیشہ اس سچائی سے اسے بچاتا آیا تھا تاکہ وہ ٹوٹے نہیں، مگر کسی نہ کسی روز، کسی نہ کسی لمحہ اسے ٹوٹنا ہی تھا، اور آج وہ لمحہ آ گیا تھا۔ تم میری ہو، صرف میری، میں تمہاری قیمت ادا کر چکا ہوں۔ مہرین کے لیے ساری دنیا کی گردش اس وقت رک چکی تھی، سب کچھ سیاہ ہو گیا تھا، اس کی زندگی، اس کا دل، اس کا حال، سب کچھ۔ وہ بے دم ہو کر پیچھے کی طرف ڈھہ سی گئی تھی۔ تم پر صرف میرا حق ہے، بکواس بند کرو، میں اپنے شاہ کی بیوی ہوں، مجھ پر صرف شاہ کا حق ہے۔ اس نے اذیت سے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ اس وقت سامنے بیٹھا شخص اسے اتنا بدبودار لگ رہا تھا کہ اس کے نتنے پھٹنے لگے تھے۔ اچانک اندھیرے میں اسے اپنی پیشانی پر ٹھنڈی ٹھار چیز کا لمس محسوس ہوا تھا۔ خوف کی کتنی لہریں اسی ایک لمحے میں اس کی ساری رگوں میں دوڑ گئیں۔ پھر وہ چیز آہستہ آہستہ نیچے سرکنے لگی، گال سے ہوتے ہوئے گردن تک آ ٹھہری۔
وہ پسٹل تھا۔ مہرین کا سانس سوکھ چکا تھا، اس کا پورا جسم لمحے کے 1000ویں حصے میں یکبستہ ہو گیا تھا۔ تمہارے شاہ کی موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے، وہ یہاں مرنے کے لیے خود چل کر آ رہا ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب ہو کر تقریباً گنگنایا تھا۔ مہرین کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میرے شاہ کو کچھ مت کرنا پلیز، وہ گڑ گڑائی تھی، خوف سے اس کی آنکھیں نم آلود ہو گئی تھیں۔ تمہارا شاہ بہت جلد ماضی کا ایک یادگار قصہ بننے والا ہے۔ مہرین کا سانس مزید گھٹنے لگا تھا۔ نہیں، اس نے منہ پر ہاتھ رکھا، کرب و خوف کے مارے اس کی سسکیاں گھٹنے لگی تھی۔ اسی لمحے باہر سے کسی کی آوازیں آنا شروع ہوئی تھی۔ وہ آواز سنتے ہی جیسے مہرین کے مردہ جسم میں جان لوٹی تھی۔ شاہ! وہ زور سے چلائی تھی۔ عالم جہانگیر صفاقی سے ہنسا تھا۔ آ گیا اپنی قبر تک خود، وہ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ مہرین نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اندھیروں میں قید ہو چکی تھی، مگر اس وقت اس کا خوف، بے چینی، اضطراب پہلے سے 100 گنا بڑھ چکے تھے۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹا تھا، اس قدر زور سے کہ اس کے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں تو کچھ ہاتھوں میں چبھ رہی تھی۔ اسے کچھ احساس نہیں تھا درد کا، ان سارے دردوں پر ایک درد بھاری تھا۔ اس کا شاہ موت کے منہ میں تھا۔ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ پلیز کھولو۔ اپنے جسم کی تمام طاقتیں وہ چیخنے پر لگا رہی تھی، کوئی دروازہ کھولو، شاہ! شاہ! مجھے نکالیں، شاہ! شاہ! اس کی دھاڑیں کمرے کی چھت کو ہلا رہی تھی۔ چیخنے کے باعث اس کا گلا خشک ہونے لگا تھا۔ پیاس کا احساس شدت سے جاگا تھا۔ پانی! پانی! گلے میں اس وقت کانٹے اگتے محسوس ہو رہے تھے۔ پانی! اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ ٹھہری ہوئی کمزور آواز میں اس نے آخری بار کہا تھا، پانی! اور اگلے لمحے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ ایک ہفتہ بعد پولیس اسٹیشن کے باہر بلیک رینج روور چنگھاڑتی ہوئی رکی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وجیہہ مرد گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ اس کا ہر بڑھتا قدم جیسے اس کا اشتعال بڑھا رہا تھا۔ دل کے اندر ہول اٹھ رہے تھے۔ سختی سے قدم زمین پر رکھتا تو شاید وہ بھی سہم سی جاتی۔ وہ ایک کال کوٹھڑی کے سامنے جا کر رکا تھا۔ وہ مخصوص قیدیوں کے لیے ایک جگہ تھی، بدترین جگہ، جہاں صرف اندھیرے اور تنہائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تالا کھولو! بھاری باروم تحکمانہ آواز نے جیسے دیواروں تک کا سانس سکھا دیا تھا۔ سیاہ وردی پہنے کانسٹیبل نے جلدی سے چابی گھمائی اور تالا چٹک کر کھل گیا تھا۔ جب تک میں باہر نہ آؤں کوئی اندر نہیں آئے گا، سپاٹ انداز میں وہ کہتا اندر قدم رکھ گیا۔ سیاہی کے گڑھے میں ایک دیوار سے لگا وجود اسے نظر آیا۔ اس کے چہرے پر سختی، نفرت، انتقام، کیا کیا نہ دھر آیا تھا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ عالم جہانگیر تھا۔ ہاں، وہ پکڑا جا چکا تھا۔ اس روز جب وہ مہرین کو سچ بتانے کے بعد باہر نکلا تو اس کا سارا قصہ وہ تمام کر چکا تھا۔ وہ اتنی ہوشیاری کے ساتھ گیم پلان کر کے آیا تھا کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی اس کی حفاظت پر مامور تمام چھوکرے پکڑے جا چکے تھے۔ وہ پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ آیا تھا۔ یہ سب اتنی خاموشی اور پلاننگ کے ساتھ ہوا کہ وہ مہرین کو بلیک میل کرنے میں اتنا مگن تھا، اسے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہوا باہر اس کی سلطنت پلٹی جا رہی ہے۔ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ جب اذلان مہرین کے پاس پہنچا تو وہ بے ہوش حالت میں اسے ملی۔ وہ اسے وہاں سے نکال کر فوراً اسپتال لے گیا تھا۔ شدید صدمہ کے باعث اسے پینک ڈس آرڈر لاحق ہو گیا تھا۔ وہ ہوش میں آتی اسے جیسے عالم جہانگیر کی سنائی کہانی یاد آتی، اسے فوری دورہ پڑ جاتا۔ اذلان کی تو جان پیروں میں اٹکی ہوئی تھی۔ اسے عالم جہانگیر پر شدید غصہ تھا۔ عالم جہانگیر نے بھیگی سہمی ہوئی نظر اوپر اٹھائی۔ اسے کوئی سایہ سا محسوس ہوا۔ غور سے دیکھنے پر وہ سایہ کسی کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ اچھل کر اٹھا۔ اذلان اسے گریباں سے دبوچ چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں خوف، حیرانی اور دبا دبا غصہ تھا۔ تم سے ملاقات ضروری ہو گئی تھی، آنا پڑا۔ اذلان کی آنکھوں میں اس وقت حد درجہ سرد مہری تھی۔ کچھ حساب کتاب کلیئر کرنے تھے، اس نے کہتے ساتھ ہی ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر اس قدر شدت سے مارا کہ مقابل کا جبڑا ہل گیا۔ تم پاگل ہو اذلان شاہ، کیا کر رہے ہو؟ خوف و بے یقینی سے اسے دیکھتے وہ گویا ہوا تھا۔ ہاں، میں پاگل ہوں اپنی بیوی کے لیے۔ جب کوئی اسے تکلیف دے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ سرد سپاٹ آنکھوں کے ساتھ وہ دبی آواز میں غرایا تھا۔ تم نے میری بیوی کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا کمینے شخص۔
میں تمہاری جان کو عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں اور لاتوں کے ایسے ایسے جوہر دکھائے کہ مقابل کے ہوش گم ہونے لگے۔ وہ درد سے دوہرا ہوتا ہوا دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس کے منہ، ناک اور جسم کے کئی جگہوں سے خون رس رہا تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں وحشت بے پناہ تھی۔ اذلان کی سانسیں مارے طیش و اشتعال کے بے ترتیب ہو چکی تھیں، مگر اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ عالم جہانگیر دیوار کے ساتھ لگا کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر اچانک مکرہ مسکراہٹ ابھری، پھر وہ کہکہے مارنے لگا۔ اذلان کو اسی لمحے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ ہنستے ہنستے وہ رکا، آنکھیں صفاق و سرد ہوئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے عالم جہانگیر کوئی عام چیز ہے؟ میرا ٹھکانہ زیادہ وقت کے لیے یہاں نہیں ہوگا۔ میں جلد آزاد ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد مہرین میری ہوگی، کیونکہ میرے پاس اس کے باپ کے سائن شدہ پیپرز موجود ہیں۔ دھوکے کی صورت میں اندر تو تم جاؤ گے اب۔ اذلان جو کافی دیر سے اس کی بک بک سنجیدگی سے سن رہا تھا، اس کی آخری بات پر اس کے لبوں پر دلچسپ مسکراہٹ ابھری تھی۔ بے معنی، لاپرواہ انداز کے ساتھ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے سارے ارادے آگ کی نذر ہو چکے ہیں۔ تمہارے وہ کاغذات راکھ بن کر اڑ گئے ہیں، اور مزید شاکنگ نیوز، تمہارے خلاف پولیس کو اتنے موٹے موٹے ثبوت فراہم کیے جا چکے ہیں کہ تمہاری 7 نسلوں کی پرورش تک تم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اس مرتبہ پھر عالم جہانگیر کے چہرے پر خوف امڈ آیا تھا۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ اذلان اس کے نزدیک آیا۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور اسے فضا میں بلند کیا۔ عالم جہانگیر نے اپنے چہرے کے سامنے دونوں بازوؤں کو دفاعی طور پر وارد کیا۔ اذلان وہیں رک گیا۔ کچھ لمحے وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا رہا، پھر وہی ہاتھ نرمی سے اس کے کندھے پر رکھا۔ بہت ہو گیا، لگتا ہے اتنی سزا کافی ہے۔ عالم جہانگیر نے خوف سے میچی آنکھیں کھولیں۔ وہ ترس آمیز نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا واپس مڑا۔ سلاخوں والے دروازے کے قریب جا کر وہ رکا۔ ایک پاؤں پر زور دے کے وہ واپس گھوما۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، خدا تمہیں جلد از جلد جہنم میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ وہ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ عالم جہانگیر مانو بنا سانسوں کا ایک پرزہ ہو۔ اس کے کالے کارناموں کا محل اذلان اتنی ہوشیاری سے برباد کر دے گا، اس نے کہاں سوچا تھا۔ سیاہ کوٹری کی سلاخیں ایک مرتبہ پھر اس کے لیے قید بن گئی تھیں، مگر اس سے زیادہ اب اسے اپنی سانسیں قید محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھی۔ اذلان اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی، کرب، ملال سب ایک ساتھ جمع تھے۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا آج اسے ڈسچارج کیا جانا تھا۔ اذلان نہ جانے کئی راتوں سے نہیں سویا تھا۔ اس وقت مہرین کو دیکھتے دیکھتے اسے کب نیند آ گئی یہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی آنکھ تقریباً 2 گھنٹے بعد کھلی تھی۔ وہ چونک کر تیزی سے سیدھا ہوا۔ مہرین کو دیکھا تو وہ جاگ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اذلان نے بے چینی سے اسے دیکھا تھا۔ شاہ کی جان، طبیعت ٹھیک ہے؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ مہرین نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، ایک زخمی نظر۔ اس نے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ اس کے ہر لفظ میں بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ مجھے بابا سے ملنا ہے، روتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اذلان نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ کیوں ملنا چاہتی ہو اس شخص سے؟ اس کے لہجے میں بیزاریت اور بیگانگی تھی۔ مہرین نے زخمی نظروں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ شخص نہیں، میرے بابا ہیں۔ وہ تمہارے سودا۔ غصے کے عالم میں اس کے منہ سے الفاظ نکلتے نکلتے رہ گئے تھے، وہ الفاظ جو اس کی جان کو تسلی کی بجائے اذیت دیتے، مگر یہ ادھورے الفاظ بھی مہرین کو اپنا پورا مفہوم سمجھا گئے تھے۔ اذلان، مجھے مت یاد دلائیں کہ میں بکی ہوئی چیز ہوں۔ تم بکی ہوئی نہیں ہو میری جان، تم شاہ کی جان ہو۔ بکا ہوا تو میں ہوں تمہاری محبت میں۔ اس وقت اذلان کو اس کے اندر کا ملال اور گلٹ مارنے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ مہرین نے نفی میں سر جھٹک دیا تھا۔ اذلان، مجھے بابا سے ملوا دیں، انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرے لیے وہاں سے بھاگے تھے۔ اذلان، وہ برے نہیں ہیں، مجھے ان سے ملوا دیں۔ اذلان اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس نے مہرین کے ٹھنڈے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اس نے باری باری ان دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا، پھر اس کی طرف نرمی سے دیکھتا ہوا گویا ہوا تھا،
میں چاہتا تو نہیں تھا کہ کبھی تمہارا ان سے سامنا ہو، لیکن تمہارے سامنے اذلان کی چاہت بھی خاک برابر۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر مسکرایا تھا۔ مہرین نم آنکھوں کے ساتھ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اذلان کو اس کی یہ مسکراہٹ ادھوری سی لگی تھی۔ ڈاکٹر سے ملنے والی ہدایات کے مطابق وہ اس کا دماغ خوشگوار باتوں میں لگا چکا تھا۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی اسے ڈھیروں ادویات اور ہدایات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اذلان اسے سیدھا شہیر شاہ کے پاس لے کر گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اسپتال میں داخل ہوئی، اس کا دل بے ساختہ بھر گیا۔ درد دل میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی جہاں اس کے بابا سوئے ہوئے تھے۔ سامنے چست حالت میں زرد چہرے والے شخص کو دیکھ کر اس کے قدم بھاری ہو گئے، آنکھیں چمکنے لگیں۔ بابا! ان کے پاس جا کر اس نے آہستہ سے پکارا۔ شہیر شاہ نے چونک کر آنکھیں کھولی تھیں، حیرت سے اوپر دیکھا۔ 21 سالہ لڑکی انہیں نظر آئی۔ ان کے دماغ میں یک لحظہ وہ ننھی گلابی پری کا عکس لہرا گیا۔ وہ جھٹ سے اٹھے، سامنے دیکھا تو اذلان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر آج بھی وہی بیزاریت و بیگانگی تھی، مگر نفرت نہیں تھی۔ بابا! مہرین نے بھاری آواز کے ساتھ دوبارہ انہیں پکارا۔ بابا! میں مہرین! اس نے شہیر شاہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ شہیر شاہ کے تو حیرت کے مارے ہاتھ لرز گئے۔ ان کی اولاد کتنے سالوں بعد ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ مہرین! میری بیٹی! مہرین نے سر کو اثبات میں ہلایا تھا۔ اس نے بابا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر آنکھوں سے لگایا تھا۔ شہیر شاہ صدمے سے کچھ دیر تو کچھ بول ہی نہ سکے۔ پھر جیسے کچھ سمجھ میں آیا، اپنی مہری کو بھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ دونوں کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں، میں بابا کہلانے کے لائق نہیں ہوں۔ ان کے لہجے میں پشیمانی تھی۔ بابا! ایسا نہ کہیں، آپ میرے بابا ہیں اور مجھے بہت عزیز ہیں۔ وہ ان سے الگ ہوتی ہوئی ان کے ہاتھوں کو چوم کر بولی۔ بابا! میری زندگی آپ کے بنا ادھوری سی تھی، بہت ادھوری۔ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ شہیر شاہ نے اچنبھے سے اذلان شاہ کو دیکھا تھا۔ وہ جو بے پرواہ بنا کھڑا تھا، اپنی بیوی کی محبت کے احترام میں اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں، جیسے اپنی بیوی کی خواہش کی قبولیت دی ہو۔ شہیر شاہ کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ گر گیا ہو۔ آج کئی سالوں بعد رشتوں پر چھائے بادل چھٹ چکے تھے۔ مہرین کا کھویا ہوا ماضی اس کے سامنے آ گیا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ وہ پس منظر میں چلے جانا تھا۔ اس نے اپنے بابا کو معاف ہی کر دیا تھا اور دل سے قبول بھی کر لیا تھا۔ اگلے چند ماہ بعد وہ شہیر شاہ کو اسپتال کی ان بدبودار راہداریوں سے گزارتی ہوئی اپنی حویلی لے کر جا رہی تھی۔ یہاں سے ایک نیا سفر شروع ہوا تھا۔ 3 سال بعد سورج کا تپتا ہوا روپ زمین پر جیسے انگارے برسا رہا تھا۔ شاہ حویلی میں جگہ جگہ اے سی آن تھے، مگر باہر سے آنے والا شخص 2 منٹ میں جھلس جاتا۔ اذلان ابھی ابھی آفس سے آیا تھا۔ اس کی نگاہوں نے بدستور مہرین کو ڈھونڈا۔ وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ کہاں ہوگی۔ وہ اب اکثر و بیشتر شہیر شاہ کے کمرے میں پائی جاتی تھی۔ شہیر شاہ ریڑھ کی ہڈی کے ٹوٹنے کی وجہ سے بستر پر تھے۔ مہرین جی جان سے ان کی خدمت کرتی تھی۔ وہ اس وقت کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر اسے مہرین ہنستی ہوئی نظر آئی۔ شہیر شاہ بھی مسکرا رہے تھے۔ ان کے مسکرانے کی وجہ تھا ان کے گھر کا وہ فرد جو 1 سال قبل ان کی زندگی میں شامل ہوا تھا، زاویر اذلان شاہ۔ اس کی ننھی منھی شرارتوں سے پورا گھر کھنکتا تھا۔ جناب عالی! اس نے گلا کھنکار کر آہستہ سے پکارا تھا۔ وہ یک لحظہ پیچھے مڑی۔ آپ آ گئے؟ اس نے مسکرا کر استفسار کیا۔ نہیں، ابھی راستے میں ہی ہوں۔ اس نے آنکھیں مٹکائی تھیں۔ بندہ شوہر سے پانی پوچھ لیتا ہے، کیا سارا دن اس چھوٹے بدماش کے ساتھ لگی رہتی ہو؟ اس کا اشارہ زاویر کی طرف تھا۔ مہرین اسے گھور کر رہ گئی۔
میں امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ ناول پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔